الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم سورہ آل عمران کا 17ویں اور 18ویں رکوع کی تلاوت کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح مت ہو جانا. وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا تھا جب وہ سفر میں یا جہاد کو گئے تھے کہ یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہیں مرتے اور نہ یہ مارے جاتے. ان کی طرح مت ہونا. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے. واللہ یحیی ویمیت، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور وہی مار دیتا ہے. یہ جو منافق تھے یہ منع کرتے تھے کہ تم مت جاؤ، وہاں جاؤ گے تو مارے جائیں گے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ قریش سے تم لڑنے چلے ہو، وہاں چلے ہو. تو یہاں فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، جس کی موت جہاں اس نے لکھ دی ہے اسے وہاں پہنچنا ہے، وہیں مرنا ہے. تو تم یقین کر لو ایمان والو کہ اللہ ہی زندہ رکھتا، وہی مار دے گا. جب وہ بچائے گا تو ساری دنیا اسے مار نہیں سکتی، اور جب وہ مارے گا تو پوری دنیا مل کے اسے بچا نہیں سکتی. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخش اور رحمت ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے. جتنا بھی دھن دولت ہے کائنات میں، اللہ کی راہ میں مر جانا یا اس کی راہ میں کسی کو مار دینا، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو مر جائیں تب بھی یا مار دیں تب بھی، تو سمجھیے گا کہ تمام دھن دولت سے بہتر ہے. اور وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے. حشر تو اسی کی طرف ہونا ہے. آخر موت تو آنی ہے. ایک موت ہو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے آئے، اس کی موت کا کیا کہنا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محمد الرسول اللہ، اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تم ہوتے تند مزاج، سخت دل ہوتے. اللہ فرماتا ہم نے تمہیں رحمت بنایا ہے، ہم نے تمہیں نرم دل بنایا ہے. اگر تم تند مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے تو ضرور تمہارے پاس سے پریشان ہو کر چلے جاتے، بھاگ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو تم انہیں معاف فرما دو، ان کی شفاعت کرو اور ان کاموں میں ان سے مشورہ بھی لو. کچھ اہل ایمان مومنوں کے دل میں بھی کچھ کمزوری آئی تھی، کچھ بزدلی سی آئی تھی اس وقت جب عبداللہ ابن ابی 300 منافقوں لے کے بھاگا تھا. ان کا ذکر اللہ پاک یہاں فرما رہا کہ اے نبی تم ان سے محبت کرو، ان سے مشورہ بھی لو اور ان سے رائے بھی لو اور انہیں معاف کر دو.
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر پھر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک توکل کرنے والوں سے اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. جب اللہ مدد کرے تو تم پر کائنات میں کوئی بھی تم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. وَإِن يَأْخُذْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، جو پھر تمہاری مدد کر دے. اللہ اگر اپنی مدد ہٹا لے تو کائنات میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں، اور اللہ اگر تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اہل ایمان اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا یہ کچھ چھپا رکھے. کچھ نہیں چھپاتا. نبی تو پورے کے پورے وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت دن اپنی چھپائی چیز کو لے کر آئے گا. اب کچھ لوگوں نے چلا دیجیے کچھ علم سینہ بسینہ آ رہا ہے، کہتے ہیں سینہ بسینہ علم ہے جو رسول اللہ نے خاص کو بتایا ہے. یہ تومان ہے، یہ تامان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے اس کے سارے انسانوں کو، سارے بندوں کو اللہ پاک کے تمام پیغام پہنچا دیے ہیں، کوئی چیز نہیں چھپائی. یہاں اللہ پاک اسی کا ذکر فرما رہا ہے. فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. قبر میں تو ایک ہی سوال ہوگا نا سب سے، اور جب کچھ کو کچھ بات بتائی کچھ کو اور بات بتائی تو پھر ایک سی بات تو نہیں ہونی چاہیے. سب کے ایک ہی سوال ہوگا. سارے پیغام اللہ کے رسول نے پہنچا دیے. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہو جائے گا جس نے اللہ کا غضب اوڑھا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک ہے فرما بردار اور ایک نافرمان، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. فرما بردار اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، نافرمان اس کے غضب میں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ جو جہنم ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹ کر جانے کی یا لوٹ کر جانے کی. ہم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے کام دیکھتا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا اہل ایمان پر، مسلمانوں پر، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور ضرور ان سے پہلے، اس کتاب کے آنے سے پہلے، ان پیغمبر کے آنے سے پہلے گمراہ تھے. کون گمراہ تھے؟ صحابہ اکرام. اب دیکھیے ہر ایک چیز کا عطا کرنے والا کون ہے؟ آنکھیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دیا، مال اللہ نے دیا، بیٹے بیٹی اللہ نے دیے، ساری چیزوں کا عطا کرنے والا اللہ. لیکن اللہ پاک نے اپنی کسی بھی چیز کا احسان نہیں جتایا. کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بہت بڑا احسان ہے تم پر کہ میں نے اپنا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بھیج دیے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے احسان جتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اس کتاب کے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہ اس سے دونی تم پہلے پہنچا چکے ہو. قلتم انا ھذا، تو کہنے لگے یہ کہاں سے آئی. قل ھو من عند انفسکم،
تم فرما دو تمہاری طرف سے آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی کا اختیار ہے ہر چیز پر، ہر شے پر اسی کی قدرت ہے، اسی کا اختیار و اقتدار ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن وہ دونوں فوجیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے اللہ پاک، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ایمان والوں کی اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہیں۔ وہ جو 300 کو عبداللہ ابن ابی، یہ ابی جو منافق لے کے گیا تھا، تبھی تو پہچان ہوئی صحابہ کو کہ یہ منافق ہیں، جب تو ان میں کھڑے ہوئے تھے، صحابہ کہلاتے تھے، مسلمانی کہلاتے تھے، مومن کہلاتے تھے، تو یہ پہچان کرا دی اللہ پاک نے کہ تمہارے اندر منافق موجود ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن ظاہر ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے، کہتے کچھ ہیں دل میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اللہ کو معلوم ہے جو یہ چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، قالوا لاخوانہم وقعدوا لا تعون ما قتلوا، اور آپ بیٹھ رہے کہ وہ ہمارا کام مانتے تو نہیں مارے جاتے۔ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم فرما دو، تم اپنی موت ٹال کر دکھا دو اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو جس کا مر جانا جہاں پر اللہ نے طے کر دیا اسے وہاں پہنچنا ہوگا اور وہیں جا کر مرے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو بھی اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہرگز ہرگز مردہ خیال بھی مت کر لینا۔ سورہ بقرہ میں کیا فرمایا تھا؟ انہیں مردہ مت کہنا۔ یہاں اللہ پاک فرما رہا تمہارے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ وہ مردہ ہیں، خیال بھی نہ آ جائے۔ بَلَا أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے رب کے پاس ہیں، زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔ اگر خیال کر لیا کہ وہ مردہ ہیں، یہ بھی ذہن میں بات آ گئی، دھیان میں بھی آ گئی، تو قرآن کے خلاف ہو گیا، اور قرآن کے خلاف جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو وہ شاد ہیں، خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہے یہ تو اللہ سے خوش ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں بہت کچھ عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، اور خوشیاں منا رہے ہیں، کون خوشیاں منا رہے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا اندیشہ ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہے، نہ کسی شے کا خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ ملال ہے، نہ کوئی صدمہ ہے، نہ کوئی غم ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت پر اور اس کے فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر بدلہ مومنین کا، اہل ایمان کا۔ الذین استجابوا،
وہ جو اللہ رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ جو اللہ رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ ان کے زخم پہنچ چکا تھا، زخم لگے ہوئے تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو ان نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جب جنگ میں شکست ہو گئی مسلمانوں کی جیت کے بعد، تو ابو سفیان یوں کہتے تھے کہ مسلمانوں کا معاملہ ختم کر کے چلو۔ مسلمان پہاڑی پر چڑھ گئے، کچھ بہت بڑی شکست ہوئی، یہاں پہاڑی پر چڑھ گئے۔ خالد بن ولید کا کہنا تھا کہ انہیں سب ختم کر کے چلو۔ ابو سفیان کا کہنا تھا بس یہ اوپر ہیں، اگر ہم اوپر جاتے تو مسلمان اوپر سے ہمیں مار دیں گے، ہم نے اپنے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اب اگلے سال پھر لڑیں گے۔ یہاں سے چلے گئے، لیکن کچھ دور چلے تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے غلط کر دیا، مسلمانوں کا سارا معاملہ ختم کر کے ہمیں آنا چاہیے تھا۔ تو ایک سوار جاتا، ادھر اللہ کے رسول نے حکم دیا چلو پیچھا کرو ان کا، تو یہاں ان کے زخموں سے خون جاری تھا، جسم پر زخم لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، فوراً اٹھ کے چل دیے، پیچھا کرا۔ تو یہ ابو سفیان اور خالد بن ولید ڈرپوکانہ حالت سے مکے میں داخل ہوئے، فتحانہ شان سے داخل نہ ہوئے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ پلٹ کے مسلمانوں پر حملہ کرے۔ اس نے بتایا راستے میں جا رہا تھا کہ مسلمانوں نے تمہیں پیچھے سے آ لیا، تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، تو یہ جلدی سے مکے میں داخل ہوئے۔ اس کا ذکر یہاں فرما رہا اللہ پاک، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ تو جو اس حالت میں اللہ کے رسول نے حکم دیا اور چل دیے، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جھٹا جوڑا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زائد ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ان سے مت ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، ان کا ایمان بڑھا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز ہے، وہ ہماری مدد کرنے والا، ہمارے کام بنانے والا، ہمارا کارساز اللہ ہی ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پلٹے اللہ کے احسان، من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچے، واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی خوشی پر چلے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، یعنی شیطان ہے دھمکاتا ہے اپنے دوستوں سے، یا دھمکاتا ہے اپنے دوستوں کو۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میرا تقوی اختیار کرو، میرا ڈر رکھو، ان سے مت ڈرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں، ان کا صدمہ مت کرو۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، اور جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لے لیا ہے۔ لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے، انہوں نے اپنا بگاڑ کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاک تباہ اور برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ کچھ ان کے حق میں یہ اچھا ہے، خیر ہے۔ کافر اس گھمنڈ میں یا اس گمان میں نہ رہیں کہ انہیں جو مال دولت اولاد وغیرہ دے دیے تو ان پر ہماری مہربانی ہے، خیر ہے، نہیں۔
इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, भलाई है हम तो इसलिए उन्हें ढील देते हैं कि और गुनाह में बढ़ जाएं। ये ढील हमारी उनके खैर के लिए नहीं, उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि इसलिए दी है कि जितना भी वो ज़्यादती जुल्म कर सकें और कर लें। उनकी रस्सी हम ढीली कर देते हैं। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, फिर उनके लिए हमने जलील कर देने वाला, रुसवा कर देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। मा कान अल्लाहु लियज़ारल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैहि, अल्लाह मुसलमानों को साल पर छोड़ने का नहीं जिस पर तुम हो। अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीथ मिनत तय्यब, जब तक कि अलग ना कर दे गंदे को पाक से, खबीस और तैयब को अलग अलग करेगा। वमा काना, और अल्लाह की वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं है कि आम लोगों में से इल्म गैब दे दे। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसूलिही मन यशा, हाँ अल्लाह चुन लेता अपने रसूलों में से जिसे चाहता है इल्म गैब के लिए। यानी कुरान करीम में ऐसी आयतें भी मौजूद हैं जिनमें नफ़ी है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, वो हर छुपी और ज़ाहिर चीज़ का जानने वाला। और ऐसी आयतें मौजूद है जहाँ अल्लाह पाक फरमाता हमने अपने नबियों को इल्म गैब अता किया है। तो नबियों का जो इल्म है वो अल्लाह की अता पर है जितना उसने अता किया है, लेकिन अल्लाह ने अता किया है। यहाँ जिक्र कर दिया, हाँ अल्लाह चुन लेता है, पसंद फरमा लेता है, पसंद कर लेता अपने रसूलों में से जिसे चाहता है इल्म गैब के लिए। फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तो ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूलों पर। व इन तुमिनु व तत्तक़ू फलाकुम अजरुन अज़ीम, और अगर ईमान लाओगे और परहेज़गारी करोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब देगा, तुम्हें बड़ा बदला अता फरमाएगा। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरुल लहुम, और जो बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं इस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दी है, हरगिज़ उसे अपने लिए अच्छा न समझें। बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि वो उनके लिए बुरा है। सयुतव्वाक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, अनक़रीब वो जिसमें बुख़्ल किया था, बख़ीली की थी, कंजूसी की थी, क़यामत की उनके गले का तौक़ होगा। यही माल अगर उसकी ज़कात नहीं निकाली है या अल्लाह की राह में जहाँ जहाँ उसने ख़र्च करने का हुक्म दिया वहाँ उन हक़दारों तक नहीं पहुँचाया, तो यही माल उसके लिए अज़ाब जान बन जाएगा, गले का तौक़ बन जाएगा, यही अज़ाब बन जाएगा वही माल क़यामत वाले दिन। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही वारिस है आसमानों का भी ज़मीनों का भी, और जहाँ से जहाँ तक जो भी है वो सब अल्लाह ही की है। वल्लाहु बिमा तामलूना ख़बीर, और अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से ख़बरदार है, तमाम कामों का जानने वाला। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।